الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایمان والوں کا قول، ایمان والوں کا عقیدہ، ایمان والوں کا عمل تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 51 ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج اپنے بھی شکوہ کناں ہیں اور اغیار بھی طعنے دیتے ہیں کہ مسلمان آج ذلیل، خوار اور رسوا ہیں. ہم نے کبھی غور کیا کہ اس ذلت، رسوائی، پستی اور نقصان کا سبب کیا ہے؟ رب کائنات نے کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح، علو، رفعت اور بلندی کا راز اسی ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ مومن رب کائنات کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے اور اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے. کان سے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنتا ہے اور دل میں اتارتا چلا جاتا ہے. اعضاء اور جوارح کو اس دل کے تابع کر دیتا ہے جس میں اطاعت مصطفیٰ بھی ہے اور اطاعت رب کائنات بھی ہے. اور ہم صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے نمونے اور اس کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑے سے بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو گلے سے لگایا، آنکھوں کا سرما بنایا اور ماتھے کا جھومر بنایا. ہمارے سامنے صحیح مسلم کی 1233 نمبر کی 2 روایتیں ہیں جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کردار اور ان کی محبت اور ان کے اسوہ رسول کو اجاگر کرنے کے لیے یہ روایت کافی ہے. عن وبرۃ قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل. میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا. فقال، اس آدمی نے پوچھا: اَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفِ؟ میرے لیے یہ روا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں مینا جانے سے قبل؟ فقال نعم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بالکل، تم طواف کر لو اور پھر موقف مینا چلے جاؤ. فقال، کسی نے کہا: فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. ابن عباس، عبداللہ بن عباس تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم موقف نہ جاؤ تب تک بیت اللہ کا طواف بھی نہ کرو. فقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایمانی جذبہ اور محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو کر کہا: فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فطاف بالبیت قبل ان یاتی الموقف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور موقف جانے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تأخذ او بقول ابن عباس ان كنت صادقا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینے کے زیادہ حقدار ہو یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بات، فیصلہ کر لو۔ اگر تم سچے ہو واقعتاً تو تم کس کی بات کو لوگے؟ عبداللہ بن عباس کی بات کو لوگے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگے؟ تمہارے سامنے یہ پیمانہ ہے، پیمانہ، یہ اسوہ ہے اور قدوہ ہے اور نمونہ ہے کہ تم فلاں فلاں کی بات لیتے ہو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیتے ہو۔ دیکھا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کو صحابہ کرام نے کس طرح سے پورا کیا ہے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں عزت، رفعت اور کشور کشائی عطا فرمائی اور کس طرح سے وہ دنیا میں چھا گئے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں رہا، ہم نے امتی کو نبی سے بڑا بنا دیا ہے، امتی کی بات کو لیتے ہیں لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی قوم پر ذلت مسلط نہیں کرے گا، ایسی قوم کو پستی میں نہیں ڈالے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرائے۔ تو کس قوم کو اللہ رب العالمین ذلت و پستی کا شکار بنائے گا؟ اس لیے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پابندی کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تمام کی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو نجات ملے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیں گے تو نجات نہیں ملے گی۔ مسلمانوں، تم فیصلہ کرو کہ تم دنیا میں کامیابی، کامرانی اور رفعت اور بلندی چاہتے ہو اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپناؤ، امتیوں کی باتوں کو بالائے طاق رکھو، امتیوں کی باتوں کو چھوڑو جس کی وجہ سے نہ تم کو نجات ملنے والی ہے اور نہ ہی دنیا میں رفعت اور بلندی ملنے والی ہے۔ اختیار کرو، دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کر لو۔ تم دنیا میں رفعت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانو، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانو، اور دنیا میں اگر ذلت چاہتے ہو، پستی چاہتے ہو اور آخرت میں جہنم کی آگ چاہتے ہو تو جس کی چاہو مانتے چلے جاؤ، راہیں ہموار ہیں تمہارے لیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،